یہ ہمارے پاس کالر ہیں بھائی. کیا نام ہے؟ محمد. کیا نام ہے بھائی صاحب؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آغا عقیل اسد. آغا عقیل بھائی، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے عقیل اسد صاحب؟ خیریت سے، کرم اللہ پاک کا. سب سے حکم پہلے کریں تو میرے پاس 2 سوال ہیں، بہت جی. ضروری سوال ہیں. آپ نے کہاں سسپینس سے کو کال کیا آپ خاموش نے؟ کر، پھر اس کے بعد لاہور کہاں سے. سے کال؟ لاہور. اوکے جناب، بات کریں. تو پہلا میرا تو یہ 1 منٹ کا موقف ہے جلدی سے، کہ ہم بچپن سے اظہر حیدری صاحب کے بارے میں بہت کچھ سنتے آئے کہ جی وہ بہت بڑے خطیب ہیں، ان کے سامنے کوئی نہیں بیٹھ سکتا، فرقہ باطلیہ میں سے ان کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا. بچپن میں ہم بھی یہی اسی طرح ہی سنتے تھے، اور اب بھی تھا. لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیوں نہیں آپ کے سامنے آئے. آخر ان کے پاس اتنی کتب ہیں، اتنی باتیں ہیں، اتنے اتنے گاؤں انہوں نے ان کے والد نے مکتب اہل تشریف پر لے کر آئے ہیں، تو پھر ان کا آپ کے سامنے اس طرح فرار اختیار کرنا کچھ سمجھ نہیں آیا. یا وہ بہتر وہ جانتے ہیں، لیکن سمجھ لیں کہ دل کو اچھا نہیں لگا کہ ان کا اس طریقے سے ویڈیو کال پر نہیں بات ہو سکتی، ادھر آؤ، اس طرح فرار اختیار کرنا کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اور جی اگر آپ میری بات سن رہے ہیں تو جس طرح آپ نے غالی کی بے انتہا جو ان کا اس کے بارے میں بولا ہے کہ غالی ایسے ہے، غالی ایسے ہے، غالی ایسے ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اصلی کون سی ایسی شک ہے جس کی وجہ سے کوئی انسان غالی ہو جاتا ہے. اب کیا ہاں. ایسا بات کوئی وہ کہے گا، کیا ایسا کوئی بات سنے گا کہ وہ غالی ہو جائے گا؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اوکے. جو سب سے پہلے آپ نے جن حضرت کا اسم لیا ہے، انشاءاللہ وہ ہمارے بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے. ہم ان کے دشمن نہیں ہیں. وہ جتنی وہ صحیح باتیں کہتے ہیں تو ہم ان سے موافق ہیں. جو غلط باتیں کہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ان کی ہدایت کرے. اور جو باتیں ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت کرے. اور ہم ان سے اور سب بھائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ ہم دشمن نہیں ہیں، ہم آپس میں گفتگو کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی غلط ہے، مثلا ان کے والد صاحب سے غلطی ہو گئی ہے، تو اس میں اس کا تصحیح یہ نہیں ہے کہ انسان غلطی پہ اصرار کرے، بلکہ ان کے والد کا اصال ثواب اس میں ہوگا کہ ان کا بیٹا ان کے غلطیوں کا اور ان کے سہو کا یہ ازالہ کر دیں. کہتے ہیں ہمارے والد صاحب سب سے غلطی ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اگر یہ مثلا اس بدعت پہ اصرار نہ کریں اور یہ کہہ دیں کہ بھائی چلے ہمارے والد صاحب کو نہیں معلوم تھا، ماحول کچھ اور ایسا تھا، تحقیق ان کا صحیح نہیں تھا، یہ مسئلہ اس میں حلیت، یہ مسئلہ حلال ہے، تو بات ختم ہے. تو اس میں تعصب کرنا درست نہیں ہے. اور وہ اسی لیے نہیں آئے کہ ان کو بخوبی پتہ ہے وہ بہانہ بنا رہے ہیں. جو جماعت عمریہ والے بھی کہتے ہیں نا پاکستان آ جاؤ ہم مناظرہ کریں گے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ کیا بھائی کہ وہ گفتگو نہیں کرنا چاہتے، وہ بھاگنے کی وہ کوشش ہوتی ہے. مخالفین بھی یہ کرتے ہیں. اچھا، غلو کیا ہوتا ہے میرے عزیز؟ غلو، فرار کریں. جی ہاں، وہ نہیں گفتگو نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ ہم سب کو معلوم. غلو کیا ہوتا ہے میرے عزیز؟ غلو یہ ہے کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں، یہ غلو ہے. لیکن صرف یہ غلو نہیں ہے. غلو صرف یہ نہیں ہے، غلو اور بھی ہیں. بہت سارے غلات تھے جو اہل بیت علیہ السلام کو اللہ نہیں کہتے تھے، بلکہ وہ صفات ان کو دیتے تھے جو اہل بیت علیہ السلام نے یا اپنے سے نفی کیا ہے، یا اہل بیت علیہ السلام نے اپنے متعلق ان صفات کا اظہار نہیں کیا. تو دین کس چیز کا نام ہے؟ دین ہے اتباع اہل بیت علیہ السلام کا نام. کہ ہم اور اس بات میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شیعہ میرا مخالف جس نے یہ احادیث نہ بھی سنی ہو، کوئی وہ اس کا مخالفت کر سکتا ہے کہ بھائی اہل بیت علیہ السلام کی ہم نے اتباع کرنی ہے. جو فضائل انہوں نے اپنے لیے ثابت کیا ان پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. جو انہوں نے نفی کیا اس کو ہم نفی کرنا ہمارے لیے واجب ہے. اچھا، ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے اصول اربعہ میں سے کتاب عبداللہ بن یحییٰ الکاہلی، اس میں صفحہ نمبر 125 میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لا تفضل على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ احدا. حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کسی کو تفضیل نہ کرو، کیونکہ غلات میں سے ایک طائفہ یہی ہے کہ وہ اب بھی ہیں، کہتے ہیں امیر المؤمنین علی علیہ السلام سب سے افضل ہیں، نستجیر باللہ، پیغمبر سے بھی افضل ہیں. اچھا، ولا تفرطوا ولا تغلوا ولا تقولوا، کوتاہی نہ کرو یعنی تقصیر نہ کرو. تقصیر یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا اگر کوئی حق بنتا ہے، کوئی فضیلت ہے، اس کو اقرار کرو، یا اگر ان کا کوئی واجب حق ہے اس کو بجا لاؤ. ان کی نصرت کرنا، ان کی دین کا احیاء کرنا، یہ سب اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ مقصر ہے. تقصیر کا صرف مقصد یہ نہیں ہے، دیکھیں کہ عقیدے میں انسان مقصر ہو، عقیدے میں انسان اہل بیت علیہ السلام کو ان کے مرتبے سے کمتر سمجھے. تقصیر عمل میں بھی ہے، یعنی وہ کوتاہی کرنا، جس طرح ایک شیعہ کو خادم ہونا چاہیے اس طرح خدمت نہیں کر رہا اہل بیت علیہ السلام کے مقاصد کا، ان کے مذہب کے احیاء کا، ان کی نصرت کا، تو یہ تقصیر. بہرحال کوتاہی نہ کرو اور غلو نہ کرو. اچھا، غلو ولا تقولوا فینا ما لا نقول، اور ہم سے وہ صفات نسبت نہ دو، مثلا کہ ایسے فضائل تم بنا دو یا ایسے معجزات تم نسبت دے دو جو انہوں نے خود نسبت نہیں دیا.
بہرحال آپ کسی بھی شخص سے ایسی بات انہوں نے خود نہیں کہا، آپ ان سے نسبت دیں، یہ تو جھوٹ ہے ہی ہے، اور دین کے معاملے میں تو زیادہ حساس ہے. احبونا حبا مقتصدا، ہم سے محبت کرو درمیانہ درجے میں. مختصر سے کیا مراد؟ اتنی محبت نہ کرو کہ محبت کرتے کرتے تم خود ہی کافر بن جاؤ. فإنك إن قلتم قلنا متنا ومتم وكنا حيث شاء الله وكنتم. اگر تم وہی بات کرو جو ہم کہتے ہیں، فضائل میں دیکھیں، مصائب میں اور عقائد میں اور حلال و حرام میں، اگر تم وہی بات بولو جو ہم بولتے ہیں، جب ہم مر جاتے ہیں اور آپ مر جائیں گے، ہم اکٹھے محشور ہو جائیں گے، آپ ہمارے ساتھ ہو گے. شیعہ اسی کو بولتے ہیں، شیعہ اسی کو بولتے ہیں کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہوں. ہاں تو لیکن میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ ممبر پر ہمیں، جی بولے، یہ بات آپ جو بول رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ممبر پر ہمیں یہاں بتایا جاتا ہے کہ علی رزق دینے والا ہے، علی بارش برسانے والا ہے، مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، مردوں میں روح پھونکنے والا ہے، یہ ساری چیزیں کتابیں نازل کرنے والا علی ہے، یہ ساری چیزیں یہ غلو ہیں یا نہیں ہیں، یہ بتائیے گا. یہ جملے جو آپ نے بولا نا کہ امیر المومنین صاحب رزق دینے والا ہے، خلق کرنے والا، یہ تو احادیث میں اس کی سری نفی کی گئی ہے، سری نفی کم نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام کو، اور جو اہل بیت علیہ السلام نے لعنت کی ہے، ایک حدیث دو حدیث بھی نہیں، کئی احادیث ہیں. اور یہ کہ اہل بیت امیر المومنین صاحب مردہ کو زندہ کر سکتے ہیں، یہ تو ثابت ہے، کر سکنا، کہ اگر وہ، یہ تو بہت ساری روایات میں ہے کہ وہ قبر سے گزر گئے، کسی کو اشارہ کیا کہ تم زندہ ہو جاؤ، تو اس کو زندہ کیا، اس نے شہادت دی، پر وہ شخص دوبارہ مر گیا. یہ تو بہت ہے احادیث میں. اہل بیت علیہ السلام بھی، عیسی ابن مریم بھی کرتے تھے، یہ تو ثابت ہے. لیکن کہ وہ سب مردوں کو وہ قیامت کے دن زندہ کریں گے، یہ میں نے کسی روایت حدیث میں نہیں دیکھا ہے. اگر ہوتا حدیث روایت میں، دیکھیں ہمارے کتب میں جو متاخرین کے کتب ہیں اس میں بعض غلات کی روایات موجود ہیں، غالیوں کی، نصیریوں کی. تو جو ہمارے جو صحیح کتابیں ہیں اس میں اس طرح کی روایت نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں. اور بارش برسانے والی بھی جو ہے یہ ملائکہ کے لیے ہے، کہ ہر ملائکہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ بارش کا ہر قطرہ لے کے آتے ہیں. اور یہ کہ ائمہ علیہ السلام یہ کام کرتے ہیں، یہ روایات میں ہم نے نہیں دیکھا ہے بھائی، ہم نے نہیں دیکھا، اور ہم اس چیز نسبت نہیں دے سکتے اہل بیت علیہ السلام کو جو ہم نے نہیں دیکھا. تو یہ باتیں دیکھیں، اہل بیت علیہ السلام کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعریف کی ہے. یعنی اگر آپ کتاب اثبات الہدات فی النصوص والمعجزات میں جائیں، یا کتاب الامامہ جو کتاب بحار الانوار کے اجزاء ہیں، یا کتاب الحجہ کتاب کافی میں، بصائر الدرجات میں، تو وہاں پر آپ کو ایسے روایات ملیں گے محیر العقول، اور وہ سب حق ہیں، سب حق ہیں. دیکھیں اہل بیت علیہ السلام نے جو فضائل بیان کیے ہیں وہ اور الفاظ ہیں. یہ الفاظ جو ذاکرین بیان کرتے ہیں یہ اپنے سے بنا کے بیان کرتے ہیں، کیونکہ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، کتاب نہیں پڑھتے. تو جو حق باتیں ہیں وہ آپ بیان کریں، علماء بیان کریں، ذاکرین بیان کریں. اور وہ باتیں جو اہل بیت علیہ السلام نے نہیں کی ہیں وہ نہایت ہی باتیں لے کے انسان اہل بیت علیہ السلام سے نسبت دے دیں. ابھی میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ ایک چیز کا انسان کو پتہ نہیں ہے وہ اہل بیت علیہ السلام سے نسبت دے دے کہ اہل بیت علیہ السلام یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے. اگر پتہ نہیں ہے تو یہ اس طرح کفر ہے جیسے کہ انسان مشرک ہوتا ہے، جیسے انسان تمام زنا اور لواط اور شراب کو جائز سمجھتا ہے، اس طرح شدید حرام ہے. اوکے میرے بھائی مزید بولیں. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے، وہ بہت اہم ہے، ذرا آپ نے اس کے اوپر توجہ سے بتانا بھی ہے. جی کہ جو ہیں امیر مختار ہیں، جو کہ ایک اسلامی شخصیت ہیں، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلین کو جو چاہے وہ واصل جہنم کیا ہے، ان کے بارے میں یہاں کچھ مخصوص فقہ جوادیہ کے ایسے ہیں طالب علم جو کہ بولتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں، جو انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو انہوں نے یہ عمل جو سے اپنی ذاتی حکومت بنانے کے لیے، اپنے ذاتی قیام کے لیے، اپنے ذاتی ایک دہشت قائم کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں کی تھیں. ان کا قاتلین امام حسین سے یا امام حسین علیہ السلام سے کوئی ایسی ذاتی رغبت نہیں تھی. ان کے بارے میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے نظریے کے مطابق، آپ کی جو اسلامی کتب کے بارے میں، کچھ روایات کے بارے میں ضرور بتائیے گا کہ امیر مختار، جن کے بارے میں شیعوں کو، وہ امیر مختار کی ایک فلم ہے ایران سے جو ریلیز کی گئی، وہ اس میں تقریباً کافی زیادہ ڈیٹیل سے ان کے بارے میں بتایا گیا. تو ان کے بارے میں تھوڑا آپ روشنی ڈالیے گا کہ ہم ان کو کس طریقے سے فالو کر سکتے ہیں. یعنی کیا ان کا اسلامک یہ جو قاتلین امام حسین ہیں ان کو واصل جہنم کرنا یہ ایک نیک عمل ہے، وہ تو واجب ہے کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا تھا انہیں واصل جہنم کیا، تو بہت اچھی بات. جی بالکل. دیکھیں کیا نبوت کا دعویٰ بھی ہے جھوٹی ہے؟ نبوت کا دعویٰ مخالفین کے کتب میں ہے، وہ شیعوں کے کتب میں نہیں ہے نبوت کا دعویٰ. یعنی ہم نے شیعوں کی کتب میں مختار کے متعلق جو ریسرچ کیا ہے، وہ ہم نے بہت ریسرچ کیا، وہ ہم نے نہیں دیکھا کہ یہ مخالفین نے ان کے متعلق نقل کیا کہ اس نے نبوت کا ادعا کیا ہے. مختار کے متعلق جو ہم نے اہل بیت علیہ السلام کی احادیث دیکھی ہیں جو شیعہ کتب میں ہے، کہ وہ اس کے کام اچھے تھے، اس نے جو کام کیے ہیں یہ صرف اس نے نہیں کیا، لیکن اس کے ساتھ کوفے کے لوگ بہت سارے تھے جو غیر شیعہ تھے. کوفے کے لوگ اس زمانے میں اکثریت غیر شیعوں کی تھی،
واقعہ کربلا کے بعد یہ نادم ہو گئے تھے، یہ حسرت کرتے تھے کہ دعوت دی ہم نے امام حسین علیہ السلام کو پھر ہم نے ان کو ساتھ نہیں دیا نا، اور پھر بلکہ ہم ان کے یزید کے فوج میں شامل ہو گئے، ان کو زبردستی، اکثر لوگوں کو زبردستی شامل کیا تھا عبید اللہ ابن زیاد نے دھمکی دے کر، تو یہ لوگ نادم ہو گئے تھے۔ تو مختار نے ان لوگوں کے جذبات کو دیکھ کر ان کے ساتھ مل کر اس نے بڑے اچھے کام کیے، اس پہ کوئی وہ نہیں، کوئی انکار نہیں ہے کہ اس کے کام، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلین کو جہنم واصل کیا، اس نے بڑے اچھے کام کیا، اور اہل بیت علیہ السلام نے اس کام کی تائید کیا۔ اس کے علاوہ وہ جب اس کو حکومت ملی ہے تو وہ کچھ تحفے بھی بیچتا تھا صلہ رحم کے طور پر، سپورٹ کے طور پر امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں۔ تو یہ بھی اچھی بات ہے کہ اس زمانے میں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی تنگدستی کا زمانہ تھا، اس نے سپورٹ بھی کیا۔ اس کے علاوہ کہ اگر ہم کہیں کہ مختار شیعہ تھا، اس کے ہمیں کوئی شاہد نہیں ملتا کہ مختار شیعہ تھا، بلکہ ہمارے روایات میں یہ ہے کہ وہ غیر شیعہ تھا، اور اس کی مذمت بھی شدید ہے کہ عقیدے کے لحاظ سے یہ کیسانیہ تھا، یہ شیعہ نہیں تھا، یہ کیسانیہ تھا عقیدے میں۔ اور یہ بھی ہے کہ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو اس نے ستایا بھی ہے، ان کے متعلق یہ مثلا جھوٹ بولتا تھا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کے خلاف کے ساتھ بھی اس نے بدتمیزی کی ہے، اور خیانت کرنے کی کوشش کی تھی، غداری کرنے کی کوشش کی تھی کہ امام حسن علیہ السلام کو یہ اس کا، کیونکہ اس کے چچا اس زمانے میں مدائن کے گورنر تھے، امام حسن علیہ السلام مدائن کے صحابات میں زخمی ہوئے تھے، تو زخمی کی حالت میں تھے، تو انہوں نے اس مختار نے اپنے چچا کو کہا تھا کہ بھائی ابھی بہترین موقع ہے، اس کو پکڑ کے معاویہ کو بیچ دیتے ہیں، معاویہ ہمیں بہت بڑا انعام دے گا۔ تو اس کے چچا نے اس کو لعنت کیا تھا کہ تو کتنا خبیث آدمی ہے، اور شیعوں نے اس کو قتل کرنے لگے تھے مختار کو۔ تو لیکن یہ بہت پہلے کی بات ہے، یعنی سن 1900 میں کہتا ہوں، مجھے 1900 کی عادت پڑ گئی، سن 40 کی بات ہے، سن 40 امام حسن علیہ السلام کی خلافت کے آخری ایام کی بات ہے۔ تو اس کے زندگی کے مختلف ادوار ہیں، مختلف ادوار میں اس کے مختلف کرتوت ہیں۔ اس نے جو قیام کیا ہے یہ ظاہراً سنہ 67 ہے، اس طرح کیا 67 کی بات ہے۔ تو اس زمانے میں اس مختصر عرصے میں اس نے اچھے کام کیے ہیں، اور وہ بھی کون سے، جو میں نے اشارہ کیا جس کی طرف، باقی اس کے اور بھی کام ہیں، اور اس کے عقائد بھی ہیں جو وہ صحیح نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، مختار کے نزدیک ہے۔ تو مختار یہ اس طرح نہیں ہے کہ لوگ اس کی بڑی عزت کرتے ہیں بہت، حضرت امیر مختار اس طرح کے، حضرت نہیں تھا وہ اتنا، وہ بھائی جیسے حکومتیں ہوتی ہیں نا، حکومتیں کچھ کام صحیح کرتے ہیں، کچھ کام غلط کرتے ہیں، تو اس طرح کا آدمی تھا وہ۔ جی مزید بولیں؟ ہاں دوبارہ مل گیا آپ کا کال؟ جی سر۔ جی وہ پہلے ڈراپ ہو گئی تھی۔ ایک لاسٹ میں ایک سوال ہے آپ سے، وہ میرا آخری سوال یہ ہے آپ سے کہ ہم پاکستان میں بارہا ایسے سادات ذاکرین کو، سادات عالم کو جانتے ہیں جو محرم میں، سفر میں اور دوسرے ایام شہادت میں منہ مانگ کر مجلس کی فیس طے کرتے ہیں، لاکھوں میں، ہزاروں میں۔ یہ باقی جو امتی ذاکرین اور عالم ہیں ان کے علاوہ سادات کا یہ کام، سادات ذاکرین، ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ کیا سادات، امتی تو جو گناہ کر رہا ہے، سادات تو اسے گناہ کبیر کر رہا ہے، اس کا معاوضہ لے کر، اور وہ بھی لاکھوں میں۔ جی تو یہ اچھی بات نہیں ہے، اگر وہ دین کی خدمت ادا کرتے ہیں تو میں کیا عرض کر سکتا ہوں، آپ نے خود کہہ دیا بھائی، میں سے زیادہ کچھ اس مسئلے میں، مجھے زیادہ علم بھی نہیں ہے، میں اس مسئلے میں زیادہ نہیں کہہ سکتا۔ اگر وہ مومنین اپنی طرف سے ہدیت دینا چاہیں اچھی بات ہے، اگر وہ مثلا پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو کاروبار کر لیں، بہتر ہے۔ اور ماہ محرم میں وہ مجلس وغیرہ پڑھتے ہیں تو اس میں کاروبار سے نکل کر وہ اپنا کام، مجلس کی خدمت کریں، اور لوگ بھی ان کی خدمت کریں گے، پیسے دیں گے۔ لیکن یہ کہ اگر اسی مسئلے سے امیر بننا ہے تو یہ درست بات نہیں ہے۔ وہ ان کو نہیں چاہیے کہ وہ طے کر لیں، وہ اس بات کا انتظار کر لیں کہ مومنین خود دیں انشاءاللہ، اور مومنین بڑے انشاءاللہ اس معاملے میں تو وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں اس مسئلے میں، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کوتاہی نہیں کریں گے ان کی خدمت میں۔ بہت مہربانی آپ کی، میرے بھائی، اللہ آپ کو عزت دے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو عزت دے، تھینک یو۔